بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر صادق علیہ السلام شیعتنا کونو لنا زینا. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجو. عزاداران امام مجلس ایصال ثواب اہل بیت چینل لندن سے یہ میری لائیو مجلس شب جمعہ کی، اور جیسا ابھی اعلان ہوا کہ 15 شوال اور 25 شوال یہ دو ڈیٹس ایسی ہیں کہ جو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت. دیکھیے کوئی ڈیٹ رہے آپ کو ریسپیکٹ کرنا، احترام کرنا واجب. ہو سکتا 15 شوال ہی ہو سکتا 25 شوال. اب 25 شوال آئے تو یہ نہیں کہنا کہ ہم نے تو کر لی مجلس، اب ہم یہ اس میں کیوں کریں. آپ کو کرنا ہی کیا ہے، ایک دن احتیاط کر کہ اپنے امام کے لیے، کہ جس امام سے تم آج پہچانے جاتے، ہم کو لوگ جعفری کرتے، اسی امام سے ہمارا رشتہ ہے. ویسے ہر امام سے رشتہ ہے، لیکن اس امام سے گہرا رشتہ ہے. اس لیے گہرا رشتہ ہے کہ آج ہماری آئیڈینٹی، ہماری پہچان اس امام سے پوری دنیا میں ہوتی ہے کہ یہ لوگ جعفری ہیں. تو چھٹے امام کی شہادت کی تاریخوں میں دو ڈیٹس اسی میں 15 شوال اور 25 شوال. آپ اس میں الجھے نہیں، اس میں پریشان نہ ہو کہ ایسا کیوں، ایک ڈیٹ کیوں نہیں. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، ایک رہو، دو رہو، تین رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم شکر ادا کریں کہ ہم اپنے امام کی دو ڈیٹس پہ مجلس کر سکتے، دو ڈیٹس پہ ہم ذکر کر سکتے. کتنا کرتے ہیں نارمل ڈیز میں، پورا سال گزر جاتا. ہم کتنی دفعہ اپنے امام کو یاد کرتے، کتنی دفعہ ہم اپنے امام کے لیے کچھ کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو تاریخ، جو ہسٹری آپ کے پاس آئی، یہی ایک معجزہ ہے. یہی ایک معجزہ، ایسا معجزہ ہے کہ جس 300-400 سال تک، میں کہوں 900 سال تک چھپایا گیا، بالکل چھپایا گیا. ہماری کتابوں کو جلایا گیا، ہماری ہر چیز کو ضائع کیا. آج کتنی دشمنی ہے، اس زمانے میں تو کتنی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس پورے اماموں کے نام ہیں، پورے اماموں کی ڈیٹ آف برتھ ہے، پورے اماموں کی شہادت ہے. دوستو، ہم آج کا شیعہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس زمانے میں کتنا ظلم تھا بنی امیہ اور بنی عباس ہمارے، کہ وہ چاہتے ہی نہیں. وہ لوگ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی امام کا ذکر کرے. امام کو 14 سال قید میں رکھے تو کیسے، کتنی مشکلوں میں رہے ہمارے معصوم. اسی امام کے جو فرزند ہیں، ہمارے 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام، ان کے لیے تو میر انیس کے مرثیہ کا ایک مصرع بھی ہے کہ جوانی اور پیری دونوں قید میں گزر گئی. جوانی اور پیری 14 سال ایک سٹرچ میں قید میں رہنا، تو شیعوں کا کیا حال ہے. جب وہ لوگ امام کو نہیں چھوڑ رہے تو آپ کو اور ہم کو چھوڑتے تھے. اعلان بول نہیں سکتے تھے، کہہ نہیں سکتے تھے کہ آپ شیعہ. جیسے آج کے دور میں بھی ہم بچے میں ہیں. شکر ادا کرو کہ زمانے کے امام کا بے انتہا کرم ہے، لیکن اس زمانے میں انتہا زیادہ مشکل. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چھٹے امام کا، کہ ہمارے پاس دوسرے معصومین کے مقابلے میں چھٹے امام کے لیے کہتے ہیں کہ یہ پیریڈ تھوڑا سا بہتر تھا شیعوں کے لیے، لیکن ایسا نہیں. یہ کہنا اور ہے، پریکٹیکلی وہاں پہ کچھ اور ہو رہا. بالکل نہیں تھا، اس لیے کہ منصور دوانقی وہ ظالم جو مولا کا قاتل ہے، اس کی حکومت تھی، اور یہ پوری بنی عباس اپنے پورے زور پہ تھا. بغداد کی تعمیر ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی کوئی بھی امام سے ڈائریکٹ مل نہیں سکتا تھا. اگر یہ پتا چل جاتا کہ مجھے وہ آیا ہے مدینہ منورہ میں صرف امام سے ملاقات کرنے کے لیے، جاسوس پورے لگے ہوئے رہتے. گھر پہ بھی کوئی آتا تو جاسوس فوراً حاکم کو اطلاع دے دیتے،
اور اس شخص کو پکڑ لیا جاتا. میں ایک واقعہ سناتا آپ کو، اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل تھا اس دور میں اپنے امام سے ملنے. ایک بغداد میں امام کا چاہنے والا رہتا تھا، بہت دیندار تھا، اپنے مذہب کو چھپایا ہوا تھا، تقیے میں تھا. وہ وہاں رہتا تھا، کاروباری آدمی. اس کو ایک مسئلہ ہو گیا طلاق کا یا کوئی اور فقہی مسئلہ تھا. اب اس کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ہاؤ ٹو سالو دس پرابلم. اس زمانے میں لوگ جب امام کے پاس تھے تو کوشش کرتے تھے کہ اپنے ہر مسئلے کو جا کر اپنے امام سے بات کرے، امام سے بات کرے اور امام سے رائے لے، جو امام بولے اس پہ عمل کرے. یہ آل دا وے بغداد سے ٹریول کر کے مدینہ منورہ آیا. اللہ مدینہ منورہ کی زیارت ہم کو بھی نصیب ہے. لیکن میں نے بڑی آسانی سے اس کا سفر بتا دیا کہ بغداد سے مدینہ منورہ، آج کا بغداد سے مدینہ منورہ نہیں ہے. اس زمانے میں ٹریول کرنا، قافلوں میں ٹریول کر سکتے، اکیلے کو ٹریول بھی نہیں کر سکتے. اور 10 دن 15 دن 20 دن ایک مہینہ لگتا گھوڑے پہ یا اونٹ پہ آتے اور قافلے کے ساتھ رہنا اور اپنے مذہب کو چھپائے ہوئے رہنا تھا. یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ تم جعفری ہو، اور یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ تم کیوں جا رہے وہاں. تو یہ آیا مدینہ منورہ میں اس لیے کہ اس کا ایک چاہنے والا، اس کا ایک دوست، اس کا ایک رشتہ دار وہاں رہتا تھا اور تقیے میں رہتا تھا. وہ آیا، اس سے ملاقات کی. اس نے پوچھا کہ بھائی کدھر آ گئے؟ آل دا وے بغداد سے. تو کہا مجھے ایک مسئلہ ہے اور میں اپنے امام سے دریافت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے تیری مدد چاہیے کہ مجھے امام کے گھر تک پہنچائے. اس نے کہا تو کیا بات کر، آج کل بے انتہا سختی ہو گئی، ہر طرف پہرے لگے ہوئے، جاسوس حکومت کے ہر طرف بیٹھے ہوئے ان کے گھر کے قریب، اور وہ چاہتے ہی نہیں. اگر کوئی جا کے امام سے ڈائریکٹ ملنا چاہتا ہے تو بس اس کو پکڑ لیں گے، گرفتار کر دیں گے، تو پھر واپس بغداد نہیں جا سکتا. اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اور میرا اتنا ضروری مسئلہ ہے، مجھے امام سے مل کے بات کرنا ہے، مسئلے کو حل کرنا ہے. آپ سوچو کہ کتنی اس کو دین کا خیال تھا، کتنا اپنے مذہب کا خیال تھا کہ میں اپنی مرضی سے کوئی اسلام کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، مجھے امام سے پوچھنا ہے. اس زمانے میں ایسی کتابوں میں لکھا ہوا تو نہیں تھا. بڑے پریشان. اب اس نے کہا کہ جاؤں کیسے؟ سوچتا رہا مولا کے گھر کے قریب گیا، لیکن جو ہے دیکھا پہرا حکومت کا ہر طرف ہے. ایک دم اس کے سامنے ایک سبزی فروخت، یعنی ویجیٹیبل وینڈر جس کو آپ بولیں، کہ جو ویجیٹیبلز بیچ رہا تھا. اس زمانے میں جو ویجیٹیبلز بیچتا تھا وہ ایک ڈریس پہنتا تھا، ایک الگ ڈریس ہوتا، اور وہ سر پہ اپنے ساری ترکاری کو رکھ کر وہ پکارتا تھا ایک ایک گلیوں میں جا کے کسی کے گھر کے سامنے جا کے اس نے آواز دی. وہ لوگ نکلے اور کنیز نکلی یا گلاب نکلا اور پھر وہ اپنی سبزی کو بیچتا. یہ سبزی فروخت اس کو نظر آیا اور پکار رہا تھا ادھر ادھر. اس نے اس کے قریب جا کے کہا کہ بھائی یہ تیرے پاس جتنی سبزی ہے وہ کتنے کی؟ مثال کے طور پر اس نے کہا 100 دینار. تو کہا میں پوری 100 دینار کی سبزی لینے تیار ہوں، لیکن ایک کنڈیشن یہ ہے کہ یہ جو جس چیز میں یہ سبزی ہے وہ مجھے دے اور تیرا لباس دے کچھ گھنٹوں تھے. جب پوچھا کیوں؟ تو کہا میں یہ پہن کے سبزی کو بیچوں گا. اس نے کہا مجھے کیا فرق پڑا، میں دے دوں گا تجھے، اور پوری سبزی اگر تو میری لے رہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس نے پوری سبزی خرید لی، اسی میں رکھی جس چیز میں وہ لے کے گھوم رہا تھا، اور باسکٹ میں تھا کس چیز میں، اس کا لباس بھی پہنا، پہن کے سر پہ رکھ کے سبزی یہ پکارا. سبزی پکارتے پکارتے مولا کے گھر کے پاس گیا. جیسے سبزی فروخت جاتے گئے، اب یہ امام ہے، یہ میرا مولا ہے، مولا بہتر جانتا. اور مولا ایسا نہیں ہے کہ امام تم کو سامنے دیکھے تو پہچانے، امام کائنات ان کے نگاہوں کے سامنے، اور آپ کیا سوچ رہے وہ امام جانتا. امام سب یہ پکارتے پکارتے امام کے گھر کے پاس گئے. ایک کنیز باہر آئی یا غلام باہر آئی اور آ کے کہا کہ سبزی فروخت کیا کیا ہے پوچھا. جو اندر گئی واپس آئی، واپس آ کے کہا تجھے امام نے اندر بلایا اسی سبزی کے ساتھ. یہ سر پہ سبزی رکھ کر امام کے گھر کے اندر چلا. جب اندر گیا تو امام سے ملا تھا. امام نے کہا تو جانتا ہے اس وقت حالات، تیری جان بچانا لازم تھا، بہت اچھا کیا تو نے یہ طریقے کو اپنایا. یہ اندر گیا، جو اس کا مسئلہ تھا اس نے وہ مسئلہ اپنے امام سے پوچھا.
امام سے پوچھ کر وہ واپس باہر. پھر اسی طرح جاسوس اور حکومت کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہوا, یہ اندر کیوں گیا. یہ وہ لوگ سمجھے کہ یہ اندر سبزی دینے گیا, سبزی کو دیا, باہر نکلا, پھر اب پکارتا ہوا باہر چلا. تو آپ نے غور کیا, صرف یہ واقعہ بتانے کا یہ ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں حالات جو صحیح تھے, ہم سمجھتے کہ بہت آسان تھا. آسان نہیں تھا دوستو, شیعوں کے لیے بالکل آسان نہیں تھا. کچھ وقت ملتا تھا مولا کو کہ جس میں آپ درس دیتے تھے. مولا کی زندگی کا ایک امپورٹنٹ ترین پہلو یہ ہے کہ مولا نے ہر لینگویج میں لوگوں کو درس دیا. جب حالات تھوڑے صحیح ہوتے مولا کے اسٹوڈنٹس آتے اور مولا جو ہے تعلیم دیتے. مولا نے تعلیم کی وجہ سے ہر امام نے, لیکن چھٹے امام نے تعلیم کے لیے, ایجوکیشن کے لیے بہت زور دیا. آپ نے آپ کو فادر آف کیمسٹری جو اس وقت ہے وہ امام کے شاگرد ہیں. آپ نے ہر پیشے میں, ہر صوبے میں امام نے درس دیا. امام کے جو درس ہے, امام کے جو لیکچرز ہیں, آج وہ سارے کے سارے تاریخ میں موجود ہیں کہ امام نے کس انداز سے لوگوں کو علم کو بانٹا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے, اگر کیمسٹری پہ لیکچر دے رہے یا زیولوجی پہ لیکچر دے رہے یا فزکس پہ کوئی بات کر رہے اور اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے, پوری دنیا سے امام کے شاگرد آتے تھے, پوری دنیا سے. اس وقت کے جو نون ورلڈ عرب بھی تھے اور غیر عرب بھی تھے, ڈفرینٹ لینگویجز کو جاننے والے تھے. ایون انڈیا کے بارے میں ہے کہ طب کے, انڈیا کے بارے میں ہے کہ طب کے جو ڈاکٹرز تھے جو علم حاصل کر رہے تھے وہ بھی میرے مولا کے پاس آتے تھے. تو یہ, اور میں نے وہ جگہ دیکھی ہے مدینہ منورہ میں آج سے 15 یا 20 سال پہلے. اس وقت ایک اوپن فرسٹ یونیورسٹی آف اسلام بول سکتے, پوری وہ یونیورسٹی تھی, کلاس روم تھے اور مولا کے سامنے پورے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے رہتے تھے اور مولا ان اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہے. اب اصل بات یہ بولنا ہے کہ فزکس کا اسٹوڈنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے, کیمسٹری کا بھی بیٹھا ہے, باٹنی کا بھی بیٹھا ہے, زوالوجی کا بھی بیٹھا ہوا ہے, مختلف شعبوں کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے, اور میرا امام کھڑے رہ کر کبھی فزکس والے کو بول رہے, کبھی زوالوجی والوں کو بول رہے, کبھی جیوگرافی بتا رہے, یعنی ڈفرنٹ. اس لیے کہ امام کے لیے تو سارا علم ایسا ہے کہ جیسے میرے مولا سے پوچھا گیا تھا کہ یا علی آپ کیسے ایک لمحے میں جواب دے دیتے, آپ رکتے کیوں نہیں, ایک سیکنڈ سوچتے کیوں نہیں. مولا نے کہا تھا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں, اس نے کہا تھا 5, بغیر دیکھے اس نے کہا تھا 5. مولا نے اس سے پوچھا تو نے رک کے دیکھا کیوں نہیں کہ انگلیاں کتنی, اس نے کہا مولا یہ کوئی بات ہے, میں پیدا ہوا جب سے آج تک مجھے معلوم ہے, مختلف وقت پہ دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں, ہر چیز میری نگاہوں کے سامنے. تو یہی جملہ میرے مولا نے کہا تھا, یہی جملہ چھٹے امام کے دادا نے, میرے مولا مشکل کشا نے کہا تھا, علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا تھا کہ جیسے تیرے سامنے 5 انگلیاں ہیں ویسے میرے سامنے پوری دنیا ہے, پوری دنیا کا علم, پوری دنیا کا مقام میرے نگاہوں کے سامنے ہے. تو امام نے اسی انداز سے چھٹے امام بھی جو ہے درس دیتے تھے, بالکل دادا کی طرح کہ سلونی سلونی. دادا نے کہا تھا کہ پوچھ لو جو کچھ تم کو پوچھنا ہے, قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. اور یہی چیز چھٹے امام نے اس وقت کے دنیا کو علم دیا. عزیزوں وہی تو افسوس ہے کہ اگر صحیح معنی میں لوگ علم لیتے, صحیح معنی میں مولا کی تعلیمات کو حاصل کرتے, تو آج دنیا کا یہ حشر نہیں ہوتا. اس لیے کوئی امام مولا سے لے کے ہمارے 11 امام تک کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ تم کو علم مت حاصل کرو. امام کی زندگی کا امپورٹنٹ ترین پہلو یہ ہے کہ امام نے ہمیشہ نالج کے اوپر زور دیا. ایک سوال پڑھے محمد والے محمد, ہمیشہ نالج کے اوپر زور دیا کہ علم کو حاصل کرو. امام کہتے ہیں کہ یہ میرے مولا کا جملہ ہے جو چھٹے امام سے ہمارے پاس آیا. امام کہتے ہیں کہ میرے دادا نے کہا کہ اگر اتنے, پلیز غور سے سمجھ لیں, یہ مولا کے جملے کہ اتنے علم کو حاصل کرو, اپنے چاہنے والوں کو بولنا مولا, اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو. کتنی بڑی بات ہے, اور تاریخ کے ہزاروں واقعات. سید نور اللہ شمسی شہید ثالث کا مشہور بات ہے کہ اتنا ظلم کا زمانہ, اکبر جیسے حاکم کا زمانہ, اس زمانے میں ایک شیعہ عالم کیسے کام کیا. اکبر اتنا ظالم کہ نام نہیں لے سکتا شیعت کا, ان کو پتا نہیں تھا کہ جعفری بھی کوئی مذہب ہے. لیکن اب بات یہ تھی کہ وہ دل میں دشمنی رکھا ہوا ہے,
لیکن اس کے جو کلوز ایڈوائزرز تھے، جو پورا مغل ڈائنیسٹی چلا رہے تھے، وہ سارے کے سارے شیعہ، سارے کے سارے شیعہ تھے. شیعہ نے حیدر کرار. کیسے؟ علم کے. امام کہتے ہیں کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہے، ہیلپ لیس. آج بھی اگر دنیا میں سروائیو کرنا ہے تو علم کے ذریعے سے. پوری دنیا میں ہمیشہ جہاں جاتا ہوں جب علم پہ بات کرتا ہوں تو یہ بات بولتا ہوں کہ اگر تم کو ریئلی اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ان یور لائف. اب میں یو کے میں جب میں نے مدرسے پڑھنے آئی تھی بھی آیا تھا، اس وقت بھی میں اپنے یوتھ کو بولا تھا کہ یہاں پہ آپ یہاں کے بورن اینڈ ریز، یہاں کے اوورسیز اسٹوڈنٹس آپ زیادہ سے زیادہ پڑھو. تم بیچلرز کر کے اپنی زندگی کو خراب مت کرو. صرف بیچلرز نہیں کرنا، ماسٹرز کرنا، ڈفرینٹ شعبوں میں جانا اور جا کر علم کو. ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنٹسٹ بنو، ریسرچ اسکالرز بنو. دنیا کو بتاؤ کہ کیا کرنا. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ ناسا جو دنیا کا سب سے بڑا سینٹر ہے جہاں سے اسپیس میں چاند پہ راکٹس گئے، فلوریڈا میں وہاں گیا تھا جس کو کیپ کینیڈی کہتے، وہاں گیا. وہاں جا کر وہ ساری چیزوں کو دیکھا. اپولو 11 کس پیڈ سے گیا وہ بھی دیکھا. لیکن ایک افسوس ہوا مجھے، وہاں جا کے ڈفرینٹ سیکشنز میں گیا. وہاں پہ جو انٹر ہوتے تو اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، بہت بڑا، جس میں 150-200 نام کہ یہ ریسرچ اسکالر نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. سارے ریسرچ اسکالرز کا نام لکھے. اس میں ایک علی نہیں ہے، ایک حسین نہیں، ایک علی اور ایک حسین نہیں. میں نے آ کے وہاں پہ رات میں مجلس پڑھی تھی تو میں نے یہ بات بولی تھی کہ ویری سیڈ. میں یو کے اسٹوڈنٹس یو کے میں بھی یہی بولا، جو سن رہا مجھے اس وقت لندن میں، بچوں کو بولو، یوتھ کو بولو، ایجوکیشن حاصل کرو. تمہاری آئیڈینٹی جو ہے تمہارا ایجوکیشن. بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جاؤ اور جا کر زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل. جتنا علم کو حاصل کرو گے اتنا امام علی سمجھ میں. علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتے، علی علم سے سمجھ. کربلا کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھ. جب تک علم نہیں ہوگا یو کانٹ ڈو اینی تھنگ، یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. بیچلرز کر کے ادھر ادھر گھوم کے کوئی فائدہ نہیں. یہ پیریڈ، یہ ایج تمہاری ایسی کہ اتنی نالج کو حاصل کرو، اتنے علم کو حاصل کرو. اب یہاں پھر چھڑے امام کا اور میرے مولا کا ایک جملہ آپ کے سامنے دہراتا. میرے مولا کہتے، پلیز غور سے سنو، میرے مولا کا جملہ ہے کہ تم علم کو حاصل. اور کہا کہ آپ سنیے، اور کہا کہ اگر وہ علم کسی منافق کے پاس چلا گیا ہے تو جاؤ اور تم لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے. جو کیا بات ہے. اور کہتے ہیں علم کہیں بھی جائے یہ تمہاری میراث. شیعہ نے حیدر کرار کی میراث. چھٹے امام نے پوری زندگی مختلف پہلوؤں پر، مختلف شعبوں میں آپ نے درس دیا، اور جس کا نتیجہ آج اگر سائنس زندہ ہے تو میرے چھٹے امام کے علم کا سبب. دادا کو موقع نہیں ملا، دادا نے خطبوں کے ذریعے، نہج البلاغہ میں وہ سارے خطبوں کے ذریعے دنیا کو بتایا. اور چھٹے امام نے لٹرلی لیکچرز دے کے، کلاسز لے کے. امام کے اسٹوڈنٹس بعض روایتوں میں ہیں کہ 18,000 اسٹوڈنٹس تھے جو ڈفرینٹ وقت پہ، ڈفرینٹ ٹائمنگز پہ، ڈفرینٹ جگہوں کے، ڈفرینٹ لینگویجز بولنے والے وہ اسٹوڈنٹس تھے جو امام کے پاس آتے تھے اور امام ان کو درس دیتے. اب 18,000 آپ کہیں گے کہ ایک کلاس تھی؟ نہیں، ڈفرینٹ شعبوں میں تھے، ڈفرینٹ ٹائمنگز پہ آتے تھے. کوئی مثال کے طور پہ کوئی 10 بجے آئے، کوئی 1 بجے آئے، کوئی 5 بجے آئے، اور کوئی ہفتے میں 1 دن آئے، کوئی مہینے میں 1 دن آئے، لیکن آ کے علم کو حاصل. اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ اگر علم کو لینا ہے تو سوائے اس خاندان کے، سوائے علی اور اولاد علی سے علم کو کہیں نہیں مل سکتا. تو امام نے اپنے شیعوں کو زور دیا کہ زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل کرو. اور ہم اپنے اس امام کے چاہنے والے، ان کی اولاد، وہ ہمارے امام کا صدقہ ہے
کوشش کرو، ٹرائی کرو، زیادہ سے زیادہ یوتھ کو بولو کہ تم اچھی سے اچھی یونیز میں جاؤ، اچھے سے اچھے یونیورسٹیز میں جاؤ اور زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل، لیکن علم کے ساتھ دین کو پکڑ کے چلو، علم کے ساتھ دین کی بھی حفاظت کرو، یہ بھی تمہاری ذمہ، یہ نہیں کہ تم دنیا میں علم کو حاصل کرو اور مذہب کو چھوڑو. نو، یو کانٹ. مر جاؤ. میں نے یہ جملہ بولا کہ اسلام کے علم کو حاصل کرو، مولا کے علم کو حاصل کرو، مولا کے شاگرد بنو، ان دین کو نہیں چھوڑو. 15 منٹ میں ماں باپ سے بول رہا، 15 منٹ بہترین تمہارا بچہ پڑھ رہا، لڑکی پڑھ رہی، اور 15-20 منٹ اس کو دین بھی بتا. انتہا سے زیادہ ضرور دین بھی بتا. جتنا دین بتاؤ گے اس کے ساتھ اگر دنیا میں علم رہے تو کہاں سے کہاں جائے. مجھے لیسٹر کا ایک واقعہ یاد ہے، یو کے کا. حیرت ہو گیا. حال کا ہے، حال بھی بولے تو 20-25 سال کا. عجیب بات، ایک مومن کے 4 بیٹے تھے. ایک ہارورڈ کا پڑھا ہوا، ایک کیمبرج کا پڑھا ہوا، ایک آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، ایک کولمبیا یونیورسٹی کا پڑھا ہوا. چاروں بیٹے دنیاوی لحاظ سے یہاں پر تھے، اور سارے لوگ کہتے تھے کیا بچے ہیں ان کے پاس. صحیح معنی میں جو ایک سٹیج پہ پہنچ گئے، نام کمایا، نام میں علی ہے، حسین ہے، پتا چلتا کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے، اور اس پوزیشن پہ بہت اچھی بات. سب خوش ہوتے تھے کہ کیا بچے انہوں نے کیا تعلیم دی. لیکن اینڈ میں کیا ہوا، یو کے میں، لندن میں ان کے والد کی طبیعت خراب. چاروں بچے آئے، باپ کا انتقال ہو، میت لیسٹر سے آئی یہاں یو کے لندن میں. کہ میت آئی، آپ دیکھو دین نہ ہو تو کیا ہوتا. پلیز وہ عیسیٰ ثواب کے منی سے اس لیے دین نہ ہو تو کیا حشر ہو. میت آئی، چاروں بیٹے موجود ہیں سیمیٹری میں، قبرستان میں، سب انتظار کر رہے تھے. آئی غسل و کفن کے بعد، جب اس کا دفن ہو رہا، فیونل میں تھے، تو ایک بیٹے نے کہا، جو لوگ انتظام پہ تھے، کہا کہ جلدی کرو، میرے باپ کے فیونل میں جلدی کرو. آپ لوگوں نے کہا تھا 1:30 مثال کے طور پر 2 بجے، دیر ہو گئی. مجھے آپ جلدی کریں اس لیے کہ مجھے آج شام میں میرا سوکر کا میچ. جسٹ امیجن، جس بیٹے کو سوکر کے میچ کی فکر ہو، وہ اپنے باپ کے لیے پہلی رات کے لیے کوئی نماز پڑھے گا؟ پہلی رات کے لیے وہ صدقہ دے گا باپ کا؟ یہ بھی ایکسٹریم پہ مت جاؤ، ادھر بھی مت جاؤ. باپ نے بہت اچھی تعلیم دی تھی دنیا میں، لیکن دین کو بھول گیا، جس کا نتیجہ یہ. پھر تدفین کے بعد، فیونل کے بعد، وہیں پہ آفس میں بیٹھ کے زیارت کی مجلس وہ لوگ ڈیسائیڈ کر، زیارت کی کہ ویکنڈ پہ کریں گے یا کل کریں گے یا پرسوں کریں گے، جو بھی ٹائمنگ. دوسرے بیٹے نے کہا نو، اس دن نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ اس دن میرے سوکر کا فائنل ہے. سوکر واز سو امپورٹنٹ فار دیم. باپ چلے گیا، کوئی امپورٹنٹ نہیں تھا. یہ بھی حالات ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو تیار ہو. چھٹے امام کیا کہہ رہے، شیعتنا کونو لنا زینا، اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ. ایسے زینت بنو کہ لوگ تم کو دیکھ کر یہ کہیں کہ اگر یہ ایسا ہے تو اس کا امام کیسا. کتنا ٹرسٹ کیا امام نے تمہارے اوپر، کتنا بھروسہ کیا کہ اے میرے شیعو کونو لنا زینا، شیعتنا کونو لنا. دوستو، سارے لڑکیوں کو، لڑکوں کو، جو بھی سن رہا ہوں، کہ پلیز چیک یور سیلف. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تم کو، اولاد کی اتنی بڑی نعمت. شکر ادا کرو کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت.
اب تمہارے اوپر ہے کہ تم کیسے اس بچے کو جعفری بناتے ہو، علوی بناتے ہو، حسینی بناتے ہو، کیسے بنا؟ اگر نہیں بنانا چاہتے ڈونٹ ڈو۔ اب میں نے سوال کر، وہ باپ تو مر گیا، اس کی تدفین تو ہو گئی، اب لحد میں اس سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ تیرے بیٹے نے آکسفورڈ میں کیا پڑھا یا تیری بیٹی نے کیمبرج میں کیا پڑھا، اسے تمہارے لیے کار خیر کرتی جائے۔ اولاد انویسٹمنٹ ضرور ہے، اولاد بہترین انویسٹمنٹ، لیکن یاد رکھو دیندار اولاد، مذہبی اولاد، نارمل نہیں، وہ تو ایک بدن ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے لیکن ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کرتی، وہ بد نصیب ہے۔ آج تم کو اس کا فرق نہیں پڑے، تمہاری جاب ہے، بزنس ہے، گھر ہے، ہر چیز ہے تمہاری، لیکن تم اپنے باپ کے لیے یا ماں کے لیے کچھ نہیں کرو تو واٹ از دا یوز؟ یہ زندگی کا فائدہ کیا کہ اگر تم روز ایک فاتحہ نہیں پڑھتے اپنے ماں باپ، روز ایک فاتحہ نہیں پڑھتے، ایک مرتبہ الحمد اپنے ماں باپ کے لیے، تم روز اگر یہ نہیں کہتے کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو تمہاری زندگی کا فائدہ کیا؟ میں سارے سننے والوں کو کہ ایصال ثواب کی مجلس یہ روٹین کی مجلس نہیں، ماشاءاللہ 5 سال ہو ہر شب جمعہ آپ سنتے ہیں، تو کوشش کرو کہ اولاد کو امام کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش۔ چٹھ امام نے ہمیشہ کہا کہ اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، تم ایک لڑکی کو یا لڑکے کو دیندار نہیں بنا رہے، پوری نسل کو۔ یہ ذمہ داری ماں باپ کے، تمہارا فائدہ کہ اگر تمہارا بیٹا یا بیٹی دیندار ہو گئے تھے، تم مر گئے تو تمہاری لحد پہ آ کے، تمہاری گریو پہ آ کے کم از کم فاتحہ پڑھے گا۔ آج عابد الرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یو ول ریئلائز ٹمارو، جب تمہاری آنکھیں بند ہوں اس وقت احساس ہوگا کہ کاش اگر دیندار بچہ ہوتا تو آج میرے لیے ایصال ثواب کر۔ جتنے لوگ یہاں پہ ایصال ثواب اہل بیت چینل پہ کر رہے، تعاون کر رہے، کروا رہے، مر وہ سب دیندار ہیں، ان کو اللہ نے توفیق دی، ان کے ماں باپ کتنے خوش ہو۔ آج جتنے لوگ آج کی مجلس کو جنہوں نے تعاون کیا، آج ان کے ماں باپ کی لحد میں جب ایصال ثواب پہنچے گا، ان کی لحد میں جب ایصال ثواب پہنچے گا، میں نے کئی مرتبہ کہا کہ نور کا ایک تشت لے کر فرشتے جاتے۔ آج کی مجلس کو جس نے بھی کیا، مجلس کے بعد، گریا کے بعد، سلوات کا ثواب، الحمد کا ثواب، فاتحہ کا ثواب، مجلس کا ثواب، ذکر حسین کا ثواب، ذکر اہل بیت کا ثواب، مختلف لوگ فرشتے نور کا تشت لے کر وہ سارے مرحومین کی لحد پہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لحد میں اندھیرا، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کر دے، پتہ نہیں ہماری لحد میں کیا ہو، ہماری لحد میں کیا ہو، جسے کہ ہمارے گناہ اتنے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ومحبان آل محمد۔ جب جاتا ہے لحد میں کوئی جاتا ہے تو اندھیرے میں رہتا، آپ سب جانتے ہیں، میرا وقت ہو گیا کہ میں چھیڑ نہیں سکتا یہ ٹاپک، اندھیرے میں سب کو رہتا، وہاں پہ کوئی لائٹ نہیں، وہاں کوئی چراغ نہیں، وہاں کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، گرمی، ایسی گرمی کی ایئر ٹائٹ ہو گئی، آپ کو جانا ہے۔ اگر نیکسٹ ویک موقع ملا تو میں اس پہ فرسٹ نائٹ کے اوپر پڑھوں گا، اگر فاروق بھائی مجھے یاد دلا دیں تو میں ضرور پڑھوں گا، یا مجھے یاد آ جائے تو میں پڑھوں گا کہ فرسٹ نائٹ کیا چیز، کتنی خطرناک۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے سارے اعمال، ساری نمازیں پہلی رات کے لیے، اول شب کی نماز سب جاتے ہیں، آج کل تو سب کو پتا ہے، اس کے بعد پہلی رات کا صدقہ، یہ سب کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے ہے کہ تمہاری لحد میں روشنی، اس لیے ہے کہ تم شکر ادا کرو
کہ تم اہل بیت کے در سے وابستہ ہو. چھٹے امام کے ارشادات ہیں کہ پہلی رات کو یا مولا کے ارشادات کہ فرسٹ نائٹ کیا ہوتا ہے ہم سننا نہیں چاہتے, ہم جاننا نہیں چاہتے. بہرحال موقع ملا تو نیکسٹ ویک پڑھوں. وہاں کے لیے جتنے آپ نے ایسار ثواب کیا ہو پہلی رات کے لیے, جب آج کی مثال کے طور پہ آج کی مجلس مولا کی شہادت کی مجلس, جب مجلس کے بعد جن جن لوگوں نے مجلس میں تعاون کیا, جنہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا, دعائیں کی, ان کے مرحومین کے گھر میں ان کی مرحومین کی جو لہد ہے, ماں باپ بھائی بہن رشتے دار سب لہد میں جو فرشتے نور کا تشت لے کر جائیں گے, نور کا تشت لے کر جائیں گے, تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کیوں آیا, کہاں سے آیا, راحت ہوگی, رحمت آئے گی, ایک بلیسنگ ہوگی. تو فرشتے بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ چھٹے امام کی شہادت کی مجلس ہوئی, اس میں تیرے بیٹے نے یا بیٹی نے تعاون کیا اور تیرے اوپر فاتحہ پڑھوائی, یہ اس کا نتیجہ کہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ایک مجلس کے ذریعے, ایک مجلس کے لیے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ تیرا رحمت ہے, اب تیرے لیے راحت. اللہ تو بہانے ڈھونڈ, میرے جملے, اللہ تو بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کر, بہانے ڈھونڈتا, عذاب نازل جلدی نہیں کرتا. اللہ کا کرم, وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے بندوں پہ رحمتوں کو کیسے نازل. یہ شکر ادا کر کہ تم در اہل بیت سے وابستہ ہو, کہ در اہل بیت سے وابستہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ تم کو ساری وہ چیزیں نیچے کیا ہو رہا ہے وہ ہر چیز. بس دوستو یہاں پہ محدود وقت, اس وقت میں مجلس کو ختم کرنا ہے. بس مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. نیکسٹ ویک بھی چھٹے امام ہی پہ پڑھوں گا, اس لیے کہ 25 شوال بھی مولا کی شہادت کی تاریخ, تو اور 25 شوال تھرسڈے نہیں ہے میرا خیال سے. تو نیکسٹ تھرسڈے جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ اسی امام کے اوپر آپ سوچو کہ یہ وہ امام کہ جس کے لیے بڑا آسان کہا گیا, لیکن ظالموں نے امام کو اتنی اذیت دی. منصور دعانفی وہ ظالم ترین حاکم, آپ سوچو کہ جس کا بیٹا ہارون رشید ہو, منصور اس کا باپ, ظالم نے وہ ظلم کیا کہ مولا کو پرسوں کا دن 15 شوال اپنے گھر میں امام کے قاتلوں میں اتنا کہ کم از کم ایک تصویر پڑھو کہ اللہم لعن قتلۃ الامام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم لعن قتلۃ الامام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم لعن قتلۃ الامام جعفر صادق علیہ السلام, اور اللہم لعن منصور دعانتی, اللہم لعن منصور دعانتی, اللہ منصور پہ لعنت کرے, اللہ منصور پہ لعنت کرے, اللہ منصور پہ لعنت, اللہ منصور پہ لعنت. یہ ظالم نے وہ ظلم کیا. ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بتانا ہے, اپنے بچوں سے بات کرو, بات کر کے بولو کہ بیٹا آج 25 شوال یا 24 شوال شب شہادت, آپ یہ امام کا غم, ظالم منصور ایسا زہر بھجوایا, ایسا زہر کہ اس زہر کو جب بعد میں پانی میں ڈال کر زمین پہ ڈالا گیا تو زمین پھٹ گئی. میں نے کتنی آسانی سے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. انگور میں مولا کو زہر بھجوایا, مولا نے گورنر کے پاس, اور مولا نے چند دانے انگور کے لیے بس دوستو لینا تھا. امام کے جسم پہ زہر کا وہ اثر ہونے لگا کہ امام کا جسم سے زہر ظاہر ہونے لگا. اتنی تکلیف کہ امام نے کلیجے کو پکڑ لیا. گھر آئے, بستر پہ لیٹے, غلام کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میرے نیچے سے بستر کو ہٹا دیں, میں خاک پہ لیٹنا چاہتا. اس نے کہا مولا آپ کے جسم پہ زہر کا اتنا اثر ہو گیا, آپ خاک پہ کیوں لیٹنا چاہتے ہیں؟ تو امام نے اس وقت ایک عجیب جملہ کہا, ارے میرا جد, میرا مولا حسین آخری لمحات میں زخموں سے چور ہو کر تیروں پہ امام گھوڑے سے زمین پر آئے تو وہ حال تھا کہ کربلا کی جلتی ہوئی ریت تھی, اور میرا جد مولا حسین تھا, ان کی تعظیم میں میں زمین پہ لیٹنا چاہتا. بس دوستو امام کی ساری اولاد جمع ہو گئی. ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام سامنے آ گئے. پورے بچوں نے بابا کو گھیر لیا. امام نے وصیتیں کی. وصیتیں کرنے کے بعد امام نے اپنے سارے بچوں کو دیکھا اور کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ
وہ مادن رسالہ، ساتویں امام نے سر سے امامہ پھینکا، باپ کے قدموں پہ گر گئے، کہا بابا میں یتیم ہو گیا، بابا میں یتیم ہو گیا۔ عزیزوں بچوں کے ساتھ ساتویں امام نے بابا کو غسل دیا، غسل و کفن کے بعد مولا کا جنازہ بڑی شان سے مدینے میں اٹھا اور اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آج مصائب کے دوران ایک دعا کر رہا، سب آمین کہنا کہ اللہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کروا دے، ری بلڈ کروا دے کہ مولا کے روزے بن جائے۔ ارے آج چھڑے امام کی لاحق بھی اسی انداز سے ہے کہ ایک پتھر ہے، اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے۔ دعا کرو کہ جلد سے جلد جنت البقیع اور جنت المعلا اور تمام اہل بیت کے قبور جہاں جہاں پر ہے اس میں سایہ ہو جائے، روشن ہو جائے، اور یہ دشمنان معصومین کو نیست و نابود کر دے۔ بس عزیزو امام کا تابوت اٹھا اور آیا، جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ بس آخری جملے، بس میں ہاتھوں کو جوڑ کر میرے چھڑے امام سے کہوں کہ مولا بے شک آپ کی شہادت ہوئی اتنے شدید زہر کے بعد، مولا آپ کو آپ کے بچوں نے اٹھایا، لیکن آج آپ کا جب تابوت اٹھا تو مجھے کربلا کا وہ مظلوم یاد آیا کہ جن کا ایک بیٹا چوتھا امام موجود ہے لیکن اپنے باپ کو دفن نہیں کر سکتا۔ 11 محرم کی صبح کو چوتھے امام کا وہ جملہ کہ شہزادی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرایا، چوتھے امام نے بی بی کو دیکھا اور کہا پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالیے۔ بی بی نے کہا بیٹا تم اپنے آپ کو سنبھالو، تو امام نے روتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالو، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، ارے میں جوان بیٹا ہوں، باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ عزیزو اس وقت شہزادی نے مدینے کا رخ کیا اور کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال پڑا۔ الہی سیدی و مولایا، پروردگار